اپنا موضوع جو منتخب کیا وہ ہے مقافات عمل۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، بندوں کے ساتھ معاملات میں، بیوی کے ساتھ معاملات میں، ماں باپ کے ساتھ معاملات میں بہت ہمیں احتیاط برتنی ہے، خیال کرنا ہے کہ اگر میں کسی کا دل دکھاؤں گا، کسی پر ظلم کروں گا تو پھر خود کو بھی اس کے لیے تیار رکھوں، پھر خود کو بھی، یہ نہیں کہ جوش جوانی میں، طاقت کے غرور میں اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور وہ کسی وجہ سے خاموشی اختیار کر گیا تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں نے تو اس کو 4 بندوں میں ذلیل کر دیا، میں نے اس کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ نہیں، کما تدین تو دان، پھر اس کے لیے تم بھی تیار رہو۔ اللہ رب العزت تم پر بھی ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو تمہارے ساتھ بھی یہی حال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر علم والے پر ایک علم والے کو رکھتا ہے، جو علم والے سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو جو زیادہ ترم خان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی پھر ایک زیادہ ترم خان کو مسلط کرتا ہے کہ اسے بتائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مقافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ کا واقعہ ہے کہ ایک گھر کے اندر اللہ کے نیک بندے تھے، وہ فاقہ پڑ گیا۔ ایک دن گزرا، باپ جاتا کہتا بیٹا مزدوری کرتا ہوں اور تمہارے لیے کھانے کے لیے لاتا ہوں، لیکن وہ جا کے مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا، لوگ دیگر مزدوروں کو لے جاتے، وہ ذرا بزرگ تھے تو ان کو کوئی لے کر نہیں جاتا تھا، ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بڈھا یہ کیا کام کرے گا، جوان کو لے کے جاتے تھے ذرا کام زیادہ کرے گا، جلدی کر دے گا۔ تو کہتے ہیں نا ہمارے میں کہ کچھ بزرگ لوگ اگر کچھ بیچ رہے ہوں، بڑے بوڑھے فرماتے ہیں ان سے ویسے ہی کچھ نہ کچھ خرید لیا کرو یار، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ تو بیچارے بزرگ کو کوئی لے کر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن بھی گزرا اسی طرح، اور تیسرے دن وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کو واپس ہوا۔ وہ شرمندہ تھا کہ میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے، کھانے کے لیے مانگیں گے تو کیا جواب دوں گا، تو بڑی بوجھل قدموں کے ساتھ شرمندگی کے آثار لیے وہ اپنے گھر میں جب داخل ہوا تو ایک بیٹی بڑی سیاਣੀ تھی، بڑی تھی، بالغ تھی، اس نے جب باپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو سب کچھ سمجھ گئی اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے بھائیوں کو پہلے ہی سلا دیا ہے، آپ شرمندہ نہ ہو، میں نے اپنے بھائیوں کو پہلے ہی سلا دیا ہے کہ اگر یہ جاگتے رہتے اور آپ کو دیکھتے تو ضرور کھانے کے لیے کچھ مانگتے، روتے تو آپ سے ان کا رونا دیکھا نہ جاتا، آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا، اسی لیے میں نے ان کو پہلے ہی سلا دیا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ یار سامنے والا کہیں میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو، میں ایسا کام ہی نہ کروں۔ تو پھر جب تیسرا دن بھی ہو گیا تو بیٹی نے اب ایک منصوبہ بنایا، بیٹی نے کہا کہ میں اپنے اس گھر کے فاقے کو توڑوں گی۔ شیطانی وسوسے اس کے دماغ میں آئے اور اس نے کہا کہ کل ذرا تیار ہو کر میک اپ وغیرہ کر کے میں ذرا بصرہ کے شہر میں جاؤں گی اور غلط کام کر کے اپنے اس گھر کے فاقے کو توڑوں گی۔ حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں اور اگر آپ فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے باخبر ہوں گے میرے نوجوان ساتھی کہ کتنے فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، کتنی عورتوں کو وہ اینکر پکڑتے ہیں کہ بھائی وہ جسم بیچ رہی ہوتی ہیں، جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو ہم یہ غلط کام کرتے ہیں، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو انسان کو بھوک میں مبتلا ہی اس لیے کرتی ہے کہ اس بندے کا امتحان لوں،
اللہ فرماتا ہے کہ میں آزماؤں گا تمہیں بچوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، تو تم تھوڑا سا مال کی کمی میں مبتلا ہوئے تو غلط حرام کام کی طرف چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہی تو امتحان ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، اس میں ہم اپنا امتحان دیتے ہیں۔ تبھی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ دیکھیں تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو اگر انسان پر تھوڑی سی مصیبت آئے اور وہ جو ہے نا رشوت لینا شروع کر دے، حرام لینا شروع کر دے، ہے کہ یار میں گھر میں یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، تو ضرورتوں کے لیے ناجائز کام کریں گے، وہ جائز تو نہیں ہو جائیں گے، وہ تو ناجائز ہی رہیں گے۔ تو اسی لیے امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہے تو ثابت قدم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا تھوڑی سی مصیبت آئے تو حرام کام کی طرف بڑھ آئیں، ہم نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں اور جو ہے نا غلط کام کرنے لگ جائیں، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لڑکی نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں بصرہ کے شہر میں جاؤں گی اور غلط کام کر کے اس سے جو پیسے ملیں گے اپنے گھر کے فاقے کو دور کروں گی۔ اب یہ واقعہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، یہ واقعہ ہماری تعلیم کے لیے۔ یہ سن کر اس لڑکی کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی غلط کمنٹس نہ آئے، یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ تو جب وہ بصرہ کے شہر میں نکلی اپنے باپ کو بتائے بغیر، تو ابا جان جب بیدار ہوئے انہوں نے دیکھا کہ بیٹی نہیں ہے، تو بیٹی کا انتظار کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ نہ جانے یہ کہاں گئی ہوگی۔ تو کچھ دیر کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں گئی تھی؟ تو رو پڑی، بڑا زارو قطار روئی، اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی، کہا کہ ابا جان مجھے معاف کر دینا، ابا جان میں بڑی مجبور ہو گئی تھی، رات کو جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی لاچاری کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، اپنے بہن بھائیوں کی بھوک کو دیکھا، تو اے میرے والد میں یہ غلط کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی، بدکاری کی نیت سے اپنے گھر سے نکلی، لیکن ابا جان میں یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی کہ پورے بصرہ میں گھومتی رہی لیکن کسی شخص نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی شخص نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیرے باپ نے زندگی بھر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تیرے باپ نے زندگی بھر کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو آج تیری طرف کوئی کیسے نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ مقافات عمل ضرور ہوتا ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے اور گندی نظروں سے دیکھیں گے جیسے بلی کے خواب میں چچڑے، تو پھر یاد رکھنا کما تدین تدان، پھر تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ بات ذرا کڑوی ہے، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، لیکن مقافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ آج کسی کی بہن بیٹی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ضرور ہماری بہنیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ضرور ان کو بھی کوئی دیکھے گا۔